السلام علیکم دوستو امام المحدثین سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ علیہ اسلام کے ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہے جن کا نام نامی اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ دوستو امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بزبزبہ الجعفی البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بردزبہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آتش پرست تھے، اس سے آپ کا فارسی النسل ہونا ظاہر ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے امام الجعفی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہر بخارا میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو الجعفی بخاری کہا جاتا ہے۔ دوستو امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم مولانا اسماعیل رحمہ اللہ اس قدر پاک باز، متدین، محتاط تھے، خاص طور پر حلال رزق کے معاملے میں، کہ آپ کے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہ تھا جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جا سکے۔ ان کے شاگرد حمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں چلا ہوں۔ دوستو امام بخاری شہر بخارا میں بتاریخ 13 شوال 194 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والد محترم کے بعد والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ والدین کے علمی شان و دینداری کی پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ دوستو فنجار نے تاریخ بخارا میں اور لاسکائی نے شرح سنہ باب کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بصارت جاتی رہی، اتباع علاج سے عاجز آ گئے۔ والدہ ماجدہ اپنے یتیم بچے کی اس حالت پر دن رات روتی اور دعا کرتی۔ آخر ایک رات بعد عشاء مصلے پر ہی روتے اور دعا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی، تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ پاک نے تمہارے بچے کی بینائی درست کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو فی الواقع آپ کی آنکھیں درست تھی۔ بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر روشنی عطا فرمائی کہ تاریخ کبیر کا پورا مسودہ آپ نے چاندنی راتوں میں تحریر فرمایا۔ دوستو امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 10 سال تھی کہ آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے، اور اسی ننھی عمر سے ہی آپ کو احادیث نبوی یاد کرنے کا شوق دامنگیر ہو گیا اور آپ مختلف حلقۂ درس میں شرکت فرمانے لگے۔ دوستو ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے، جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمہ اللہ کے حلقۂ درس میں شریک تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے وقت سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بولے کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے۔ ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخارا چونک پڑے اور خفگی کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس طرف مراجعت فرما لیجئے۔ علامہ نے گھر جا کر اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرما لیا اور واپسی پر اس سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجستہ جواب دیا کہ سندیوں سے
سفیان عن زبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ علامہ داخلی کے ساتھ واقعہ مذکورہ سے بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سفر کے سلسلے میں مرو، بلخ، ہرات، نشاپور، رے وغیرہ بہت سے دور دراز شہروں کے نام آئے ہیں۔ آپ نے طلب حدیث کے لیے تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک کا سفر فرمایا۔ جعفر بن محمد خطان کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے حدیث سنی ہے، اور میرے پاس جس قدر بھی احادیث ہے ان کی سندیں اور رواہ کے جمیع احوال مجھے محفوظ ہے۔ دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عمر کی 16ویں سال 210 ہجری میں اپنی والدہ محترمہ اور محترم بھائی احمد کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوئے اور مکۃ المکرمہ پہنچے۔ آپ نے اس مرکز اسلام میں بڑے بڑے علماء کرام و محدثین سے ملاقات فرمائی اور حج کے بعد والدہ محترمہ کی اجازت سے تحصیل علوم حدیث کے لیے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی۔ آپ نے پورے 2 سال مکہ مکرمہ میں رہ کر ظاہری و باطنی کمالات حاصل فرمائے اور 212 ہجری میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار فرمایا۔ بلاد حجاز میں آپ کی اقامت 6 سال رہی، پھر آپ نے بصرہ کا رخ فرمایا۔ اس کے بعد کوفہ کا قصد کیا۔ سیدنا وراق بخاری نے کوفہ اور بغداد کے بارے میں آپ کا یہ قول نقل کیا ہے: میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ہمراہ کتنی مرتبہ داخل ہوا ہوں۔ بغداد چونکہ عباسی حکومت کا پائے تخت رہا ہے، اس لیے وہ فنون و علوم کا مرکز بن گیا تھا۔ بڑے بڑے اکابر عصر بغداد میں جمع تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بار بار بغداد کا سفر فرمایا۔ وہاں کے مشائخ حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام نامی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ 8ویں مرتبہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد سے آخری سفر کرنے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو اور بغداد کے اس زمانے کو اور یہاں کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان چلے جائیں گے۔ بخارا کے ابتدائی دور میں جبکہ وہاں کا حاکم آپ سے ناراض ہو گیا تھا، آپ امام احمد رحمہ اللہ کے اس مقولے کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے والد ماجد مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کے ترکہ سے کافی دولت حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے اس پاکیزہ مال کو بصورت مضاربت تجارت میں لگا دیا تھا تاکہ خود تجارتی جہمیلوں سے آزاد رہ کر بسکون قلب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکیں۔ اللہ پاک نے اس تجارت کے ذریعے آپ کو فارغ البالی عطا فرمائی تھی۔ باوجود اس کے کہ ایام طالب العلم میں آپ نے بے انتہا فقر کشی برداشت کی اور کسی مرحلہ پر بھی صبر و شکر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وراق بخاری کے بیان کے مطابق ایک دفعہ سیدنا امام اپنے استاد آدم بن ابی ایاس کے پاس طلب حدیث کے لیے تشریف لے گئے، مگر توشہ ختم ہو گیا اور سفر میں 3 دن متواتر گھاس اور پتوں پر گزارا کیا۔ امام کرمانی کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی دن مسلسل بغیر کھائے پیے گزار دیا کرتے تھے، اور کبھی صرف 2-3 بادام کھا لینا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی سخی اور غربا نواز و مساکین دوست انسان تھے۔ اپنی تجارت سے حاصل شدہ نفع طلباء و محدثین پر صرف فرما دیا کرتے تھے۔ عبادت میں آپ کا استغراق اس درجہ تھا کہ امام کو ایک باغ میں مدعو کیا گیا۔ جب امام ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہو رہا ہے۔
دیکھا گیا تو ایک زنبور نے 17 جگہ ڈنگ لگائے تھے اور جسم کے نیش زدہ حصوں پر ورم آ رہا تھا۔ کہا گیا کہ آپ نے پہلے ہی بار کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر دی تھی کہ درمیان میں اس کا قطع کرنا گوارا نہ ہوا۔ آخری رات میں 13 رکعتوں کا آپ ہمیشہ معمول رکھتے تھے۔ اسوہ حسنہ کی پیروی میں تہجد کی نماز کبھی ترک نہ فرماتے۔ رمضان شریف میں نماز تراویح سے فارغ ہو کر نصف شب سے لے کر سحر تک خلوت میں تلاوت قرآن فرماتے اور ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم فرما دیتے اور دعا کرتے اور فرماتے کہ ہر ختم قرآن پر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بغداد کے بعض محدثین نے آپ کے امتحان کی ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ 100 احادیث نبوی میں سے ہر حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن میں ملا دی اور ان کو 10 آدمیوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور مقررہ تاریخ پر مجمع عام میں آپ کے امتحان کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر سارا شہر امڑ آیا۔ ان 10 آدمیوں نے نمبر وار اختلاط کی ہوئی احادیث امام صاحب کے سامنے پڑھنی شروع کی اور آپ سے استصواب چاہا، مگر اب ہر شخص اور ہر حدیث کے بارے میں یہی فرماتے رہے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اس طرح جب 100 احادیث ختم ہو چکی تو لوگوں میں چھمی گوئیاں شروع ہوئی۔ کسی کا خیال تھا کہ امام حقیقت حال کو پہچان چکے ہیں، اور کسی کا خیال تھا کہ آپ نے محدثین بغداد کے سامنے پر ڈال دیے۔ امام المحدثین اسی وقت کھڑے ہو کر پہلے سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا، تم نے پہلی حدیث جس سند سے بیان کی تھی وہ غلط تھی، اس کی اصل سند یہ ہے۔ اس طرح آپ نے 10 اشخاص کی سنائی ہوئی احادیث کو بالکل صحیح درست کر کے بترتیب سوالات پڑھ کر سنا دیا۔ اس خداداد حافظہ و مہارت فن حدیث کو دیکھ کر اہل بغداد حیرت زدہ ہو گئے اور بالاتفاق تسلیم کر لیا کہ فن حدیث میں عصر حاضر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے قلب مبارک میں ایک خاص الخاص جذبہ تھا۔ ایک رات آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو کر پنکھا جل رہے ہیں اور مکھی وغیرہ موذی جانوروں کو آپ سے دور کر رہے ہیں۔ بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی عظیم خدمت انجام دیں گے، اور جھوٹے لوگوں نے جو احادیث خود وضع کر لیے، صحیح حدیث کو آپ ان سے بالکل علیحدہ چھانٹ دیں گے۔ اسی دوران آپ کے بزرگ ترین استاد اسحاق بن راہویہ نے ایک روز فرمایا، کاش آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک جامع مختصر کتاب تصنیف کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اسی دن سے جامع صحیح کی تدوین کا عزم کر لیا۔ صحیح بخاری کے بارے میں خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں نے اسے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا۔ صحیح بخاری کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں۔ قضایا الصحابہ والتابعین، تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر، خلق افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، المسند الکبیر، الادب المفرد بھی آپ کی شاندار یادگاریں ہیں۔ خالد بن احمد ذوحلی حکیم بخارا نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں درخواست بھیجی
کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے شہزادوں کو صحیح بخاری اور تاریخ کا درس دیا کرے۔ آپ نے قاصد کی زبانی کھلا بھیجا کہ میں آپ کے دربار میں آ کر شاہی خوش آمدیوں کی فہرست میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے علم کی بے قدری گوارا ہے۔ حاکم نے دوبارہ کھلوایا کہ پھر شہزادوں کے لیے کوئی وقت مخصوص فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میراث نبوت میں کسی امیر غریب کا امتیاز نہیں ہے، اس لیے میں اس سے بھی معذور ہوں۔ اگر حاکم بخارا کو میرا یہ جواب ناگوار خاطر ہو تو جبراً میرا درس حدیث روک سکتے ہیں۔ محض اس بنا پر کہ آپ نے درس حدیث کے لیے شاہی دربار میں جانے اور اس کے صاحبزادوں کے لیے وقت مخصوص کرنے سے انکار فرما دیا تھا، مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور چاہتا تھا کہ کسی بہانے سیدنا امام کو شہر بخارا سے نکال دیا جائے، جس میں وہ اس زمانہ کے علماء سو کے تعاون سے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے امام پر عقائد کے بارے میں الزام لگایا اور پھر حفظ و امن کے بہانے سیدنا امام کو بخارا سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آپ بادل ناخواستہ بخارا سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ جو ارادہ کیا تھا وہی صورتحال ان کو اپنے اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں دکھلا دے۔ مظلوم امام کی دعا قبول ہوئی اور ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ ذوالفقار امیر طاہر کے حکم سے معزول کر کے گدھے پر پرا دیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا، اور حریث بن ابی ورقہ جو آپ کے نکلوانے میں سازشی تھا، اس کو اور اس کے گھر والوں کو سخت مصیبت پیش آئی، اور دوسرے مخالفین بھی اسی طرح غائب و خاسر ہوئے۔ آپ بخارا سے چل کر بیکند پہنچے، وہاں سے سمرقند والوں کی دعوت پر سمرقند کے لیے دعوت قبول فرمائی۔ خرتنگ نامی ایک گاؤں میں جو مضافات سمرقند سے تھا، آپ پہنچے ہی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں اپنے اقربا میں اتر گئے۔ ایک رات آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے الہ العالمین، اب زمین میرے لیے تنگ نظر آ رہی ہے، بہتر ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آخر 13 دن کم 62 سال کی عمر میں یہ آفتاب حدیث خرتنگ کی زمین میں غائب ہو گیا۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی برابر جسم پر پسینہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ کچھ لوگ سمرقند لے جانے کے خواہش مند ہوئے، مگر خرتنگ ہی میں تدفین کے لیے اتفاق کیا گیا۔ عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک خلق کثیر نے تدفین میں شرکت کی۔ خطیب عبدالواحد بن ادم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں چند اصحاب کرام کے ساتھ کسی کا منتظر دیکھا۔ سلام کے بعد عرض کیا، حضور آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں آج محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ بعد میں جب سیدنا امام کے انتقال کی خبر پہنچی تو میں نے خواب کے وقت کے بارے میں سوچا، امام کے انتقال کا ٹھیک وہی وقت تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔